تو محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے۔ تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے۔ تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی ہے، اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا ہے۔ سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں۔ محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے۔ تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا، تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں۔ اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی ہے۔ تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے۔ اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو۔ بابا جی نے وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی، تو بابا جی بڑے مسکرائے۔ محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے۔ محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی۔ ایک اور تھیلی دی بابا جی کو، تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں۔ لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا۔ محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی۔ آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا، میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا، میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے تو ہمارا کام خراب کر جائے۔ او بھائی ایسا نہیں ہوتا، اس کو سمجھ، میرا رب تو بڑا کریم ہے، تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا، پورا 100 دینار، بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائیڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے، ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، موٹا کر کے لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے، یعنی نقد والے آ جاؤ، ادھار والے بالکل نہ آنا۔ ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی۔ اور ہمارا کیا حال ہے بھائی، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو، وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا، تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنے دن گزر گئے، اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔